بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محترم جناب اعجاز الحق صاحب، محمد الحق صاحب، ادوار الحق رامے صاحب اور سارے معززین جو ہمارے مہمان ہیں آج کے اس تقریب میں، اور سارے حاضرین جو کہ میزبان ہیں۔ یہ ایک واحد پروگرام ہے جس میں ضیاء الحق شہید فاؤنڈیشن والے اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق والے جو پروگرام دیکھنے آئے ہیں وہی میزبان بھی ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور یہ آپ لوگوں کی ضیاء الحق شہید سے عقیدت ہے، ان کی خدمات کی وجہ سے، انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اس کی وجہ سے کہ آپ ان کو ہر سال یہاں اکٹھے ہوتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور دوبارہ سے ایک دفعہ تجدید عہد کرنے کے لیے کہ جو ان کا مشن تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ بنے، جس کا دفاع جو ہے وہ ایسا مضبوط ہو کہ کوئی پہلی آنکھ نہ ڈال سکے، اور یہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہو، یہاں سے امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آواز اٹھائی جائے، اور یہ ان کا مشن تھا کہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو۔ اور جو کہ آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگوں نے بات کی کہ انہوں نے جہاد افغانستان کا جب فیصلہ کیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے ہماری معیشت کا کیا ہوگا اور اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا۔ وہ جس طرح انصار مدینہ نے اپنے دروازے کھولے جب مکہ والے ہجرت کر کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام ساتھی، اس روایت کو دوبارہ سے انہوں نے زندہ کیا، اور یہاں 40 لاکھ افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں رہے۔ ابھی تک ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ یہی ہیں، ان کے کارڈ بھی بن گئے ہیں، وہ یہاں کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور اس جہاد کی برکتیں جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بار بار بتانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اب جو ماحول بن گیا ہے اس میں بات تو انہیں کوئی ملتی نہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے بزرگ ہیں میری عمر کے ہیں ان کو پتا ہوگا جب ہم نوجوان تھے تو ایک بات چلتی تھی کہ جی یہ سبز والے ہیں اور یہ سرخ والے ہیں۔ سرخ والے وہ تھے جو روس کے حمایتی تھے اور وہ کمیونزم اور سوشلزم کی بات کرتے تھے، اور سبز والے وہ تھے جو اسلام کی بات کرتے تھے۔ تو وہ روس کے ٹوٹنے سے وہ سبز والے جو ہیں ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جائیں کہاں، اب وہ وہاں سے اٹھ کے اب وہ جو ان کا سرخ والوں کا سب سے بڑا دشمن تھا امریکہ، اب وہ ان کے حمایتی بن چکے ہیں، لیکن نشانہ جو ہے وہ سبز والے ہی ہیں، اور جو ہمارا نظریہ اسلام ہے اس کو کمزور کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ ٹھیک ہے یہاں ہمارا یہ سٹیج ہے، یہاں پہ ہر کسی کو بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ حوصلہ دکھانا چاہیے، اور یہ دیکھ کے کہ چھوٹی سی بات کہنے سے اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ ابھی اعجاز الحق صاحب بھی اس کا نشانہ بنے ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے باہر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اس نے ہمارے فوج کے سپہ سالار کے بارے میں یہ بات کی، تو کسی نے وہ واٹس ایپ پہ لگا دیا، وہ باہر بیٹھے ہوئے شخص بھی نکال دیا اور وہ بھی نکال دیا، اور جو بات کی ہے جنرل عاصم منیر کے نام کے ساتھ وہ بات جوڑ دی۔ اب وہ بات اس نے کی ہے، لیکن اگر آپ وہ واٹس ایپ دیکھیں، میں نے کال کی اعجاز صاحب کو اور میرا خیال ہے 200-400 لوگوں نے کال کی ہوگی، پھر انہوں نے وہ اصل انٹرویو بھیجا کہ یہ بات تھی۔ تو یہ ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے، یہ ہمارے دین کے مطابق بھی کہ کسی بات کی تصدیق کیے بغیر اس سے آگے پھیلانے والا جو ہے وہ جھوٹا انسان ہے، اور آج کل تو یہ رواج بن چکا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے مفادات ہیں، نظریہ کسی کا نہیں ہے۔ یہاں جو بھی ہو رہا ہے اس وقت وہ مفادات کی جنگ ہے اور اقتدار کی جنگ ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور جم صاحب کے بارے میں یہاں لوگوں نے جو بات کی تو ان کو ایک تو عاشق رسول تھے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، دوسرا ان کا جو عشق تھا وہ وردی سے تھا۔ ان سے کسی نے سوال کیا جو کہ ابھی بھی اکثر جو بڑی شخصیات ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے یہ تجربات ہیں
اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موقع دے تو آپ کی کیا خواہش ہوگی؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر مجھے 1000 زندگیاں دے تو میں 1000 بار اسی ورزی میں آنا چاہوں گا. اور ان کی زندگی کے جو تجربات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے نوجوانی میں فوج میں شمولیت اختیار کی. بالکل ینگ افسر تھے تو پاکستان بنا. انہوں نے پاکستان کے لیے لکھ کے دیا کہ جی ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. جب سرحد بنی تو جہاں رہائش تھی ہمارے دادا کی وہ انڈیا میں آ گیا تو سارا خاندان ہجرت کر کے جو کہ سنت ہے وہ پاکستان آیا. پھر ان کا آگے پیچھے فوج میں کوئی نہیں تھا. وہ اپنی محنت سے ترقی کرتے کرتے جو ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں جنرل یہ کر رہے ہیں جنرل وہ کر رہے ہیں. 1945 میں ان کا کمیشن ہوا اور 1972 میں وہ میجر جنرل بنے. تو یہ سال لگا لیں کہ ان سالوں میں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی اور کتنا جو ہے وقت دیا ہوگا اور کس طرح سے وہ. اور ان کا یہ کہنا تھا ہم چھوٹے تھے جب ان کی ترقی ہوتی تھی میجر سے کرنل بنے تو ہمیں اس وقت فوج بھی چھوٹی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا عہدہ ہے اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. تو تھوڑے افسر ہیں ان عہدوں پہ پھر فل کرنل بنے پھر بھی یہی ان کا بریگیڈیئر بنے. اور ہمارے ساتھ ہوتے تھے جو ہمارے بچپن سے بھی پہلے والد صاحب کے ساتھ رہے ہیں پیر محمد صاحب وہ اس دنیا سے چلے گئے. وہ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہمیں تو اس کا مطلب بھی نہیں پتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ انشاءاللہ ایک دن آپ دیکھیں گے ہمارا صاحب جو ہے وہ آرمی چیف بنے گا. تو وہ ٹائم تھا ہمیں اس کا مطلب بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آرمی چیف کیا ہوتا ہے. اور جس دن وہ آرمی چیف کے عہدے پہ آئے تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ فوج کو ایک نعرہ دیا ایک نظریہ دیا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. تو وہ آج تک وہ چل رہا ہے اور اللہ کے فضل سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی نظریے اور اسی نعرے کے مطابق ہو رہا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح سے تنقید کرنا بات کرنا بڑا آسان ہے لیکن 30 سال سے اوپر لگتے ہیں جنرل کے عہدے پر اور اس وقت تک بندہ پاکستان کی ان جگہوں پہ خدمات دے چکا ہوتا ہے جہاں آپ اور ہم جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو چاہے وہ پہاڑ ہو چاہے وہ صحرا ہو چاہے وہ کوئی بھی ایسا علاقہ ہو. تو اور اب یہ ایک واحد ادارہ رہ گیا ہے جو کہ پاکستان کی مضبوطی کا نشان ہے. اس پہ تنقید نہ کریں اور جذبات میں آ کے اور جو سازشی بیانات دیے جاتے ہیں وہ بڑی جلدی بندے کو اٹریکٹ کرتے ہیں بڑے پسند آتے ہیں اور وہ آگے بھی لوگ بغیر سوچے سمجھے. میں نے پچھلے سال بھی جو ہمارا پروگرام تھا اس میں یہ بات کی تھی کہ یہ سوشل میڈیا اچھی چیز ہے بری چیز بھی ہے لیکن کم سے کم جو ضیاء الحق شہید کے نظریے پہ چلنے والے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر خبر چاہے وہ جیسی بھی ہو. یہ ایک ایجنڈا ہے جس پہ ہمارے ماشاءاللہ سیاستدان بھی کاربند ہیں جس پہ ہمارے صحافی حضرات بھی کاربند ہیں. ہم یہاں تحقیق نہیں کرتے تھوڑا سا لوگوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ چڑھتے سورج کے ساتھ اقتدار کے ساتھ ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو لوگ ایک لیڈر کے خلاف تھے اب اس کے حامی بن چکے ہیں کیونکہ تھوڑی پبلک میں اس کے لیے ہمدردی ہے اور وہ کھل کے ان کی مخالفت کرتے ہیں. پھر جو اب اقتدار میں ہے کچھ عرصہ پہلے یہی لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے اور برے طریقے سے کر رہے تھے. تو ان باتوں کو سمجھیں پہچانیں اور ہمارا جو نظریہ ہے وہ پاکستان کے لیے ہے. اگر ہم نے جنرل صاحب نے جو اپنی ساری زندگی گزاری وہ دین اسلام اور پاکستان کی خدمت کے لیے گزاری اور آج تک ہم دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ ایک سپر طاقت جو ختم ہوئی اس کے بدلے میں کتنی دنیا 23 ملک آزاد ہوئے ہیں جس میں یورپ کے ملک بھی شامل ہیں. سب یہاں نام لیتے ہیں اسلامی ریاستوں کا لیکن اس میں بہت سارے ایسٹ جرمنی سے لے کے رومینیا پولینڈ سربیا بوسنیا یہ سارے ملک جو ہیں یوگوسلاویا ہنگری میں گنتا جاؤں گا اور اس کے بعد ساتھ یہ جو اسلامی ممالک ہیں اور وہ ملک کیسے آزاد ہوئے ہیں روس کے تسلط سے کہ ہم نے تو ایک آزادی کی جنگ لڑی. اسی طرح اور بہت سارے ملکوں نے کہیں برطانیہ قابض تھا کہیں فرانس قابض تھا ان کے خلاف جنگ لڑی جدوجہد کی اور اپنا ملک آزاد کرایا. ان لوگوں نے تو ایک جلسہ جلوس بھی نہیں نکالا
इनको घर बैठे आजादी मिली है, रूस टूट गया, वहां से चला गया, उसकी मैशत तबाह हो गई और ये सारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो आजाद हो गए। और ये कारनामा किसका था? ज़िया-उल हक शहीद का। और ज़िया-उल हक शहीद ने किसके एतमाद पे? अपनी कौम के एतमाद पे इतना बड़ा कदम उठाया कि ये कौम जो है ये दीन इस्लाम पे चलने वाली है, इन्होंने ये मुल्क हासिल किया है, तो ये मेरे पीछे खड़ी होगी। और सब मुखालिफ थे कि जी हमें नहीं रूस के सामने खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान का दिफा है, अगर आज रूस अफगानिस्तान में आके पक्का बैठ गया तो अगली बारी हमारी है। और तब उन्होंने जाके ये फैसला किया और हर जगह तारीख में आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है कि हर एक ने उनको मशवरा ये दिया कि आप ये ना करें, पर वो अपने इस्लाम के मुताबिक अपने भाइयों के लिए, अफगानियों के लिए, और 15 लाख लोगों ने शहादत दी है। अभी 50,000 फलस्तीन में लोग शहीद हुए हैं, तो यहाँ इतना बाबिल है उसे कोई नहीं याद करता जहाँ 15 लाख लोगों ने उस जद्दोजहद के बाद इतनी दुनिया, तो हमारी तारीख जो है वो फख्र करने वाली बातों से भरी पड़ी है। यही ISI थी, यही मुसल्लह अफवाज थी, एक अमेरिकी फौजी पाकिस्तान में नहीं आया, यहीं से सारी इमदाद जारी थी। उसी दौरान आपका एटमी प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान का दिफा उसके बलबूते पे जनरल साहब ने राजीव गांधी को जाके धमकी दी कि जंग करनी है पाकिस्तान से तो हम तैयार हैं, लेकिन ये ना समझना कि ये कोई आसान जंग होगी, ये नॉर्मल जंग नहीं होगी हथियारों से, ये एटमी जंग होगी और हमारे पास वो एटम हम तैयार है। और अगर आपने ये जुर्रत की पाकिस्तान में हमला करने की, मैं जब वापस पहुंचूंगा तो मेरा पहला ऑर्डर होगा फायर। और अगली बात उन्होंने ये की जो समझने वाली बात कि हिंदुस्तान जो है उसमें हिंदू लोग मेजॉरिटी है, लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं है, बाहर नहीं है हिंदुओं की तादाद, मुसलमान सारी दुनिया में फैले हुए हैं। तुम पाकिस्तान को तबाह कर भी दोगे तो मुसलमान कायम रहेंगे, लेकिन हिंदू एक दफा दुनिया सफाई हस्ती से मिट जाएंगे। और इसके लिए बड़ी जुर्रत चाहिए। एक सरबराह ममलिकत दूसरे सरबराह ममलिकत को ये बात कह रहा है। इसी तरह उन्होंने जब इसराइल ने मंसूबा बनाया कि हम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को जिस तरह इराक में उन्होंने किया था, तो उनको भी उन्होंने पैगाम भेजा कि आप अपना शौक पूरा कर लें, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसका दिफा एटमी प्रोग्राम का बड़ा मजबूत रखा। लेकिन अगर आपने ये कोशिश भी की तो उसके बाद बातचीत नहीं होगी, उसके बाद हम इसराइल पे भरपूर हमला करेंगे और उसको सफाई हस्ती से एक बार मिटाएंगे। उसके बाद 20 साल तक इसराइल ने पाकिस्तान, जनरल साहब के शहीद होने के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने साजिशें की हैं, बात नहीं की भूल के कोई ना किसी चीज की मुखालफत की। तो कुछ मौके होते हैं जहां आपको हिम्मत जुर्रत दिखानी पड़ती है, कुछ मौके होते हैं जहां आपको सोच समझ और अक्लमंदी से काम लेना पड़ता है। आज का जो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं ये बड़ा नाजुक दौर है, बेतहाशा साजिशें हो रही हैं। ये जो फितना अल खवारिज है ये सिर्फ बाहर का नहीं है, खवारिज तो बाहर को कहते हैं ना, ये हमारे अंदर भी मौजूद है और ये उनके सहूलतकार बने हुए हैं। तो हमें उन कुव्वतों को मजबूत करना चाहिए जो इसके खिलाफ आपका दिफा कर रही है, ना कि कोई सुनी सुनाई बात और इस पे फख्र करें कि जी हम स्टेज पे खड़े होके फौज के खिलाफ तनकीद करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। जब जनरल ज़िया-उल हक शहीद ने कहा कि मैं 1000 बार इस वर्दी में आऊंगा, तो हमारा भी काम है उस वर्दी का उतना एहतराम करें और उसे सलाम करें, क्योंकि जब वो वर्दी पहन लेते हैं तो फिर उसके बाद उनका एक ही मकसद होता है कि पाकिस्तान को हर तरह के दुश्मनों से आजाद कराना है, चाहे वो बैरूनी हो या अंदरूनी हो। तो इस वक्त समझ बूझ से, अकल से काम लेने वाली बात है। इस तरह की बातें ना सुने ना फैलाएं। हमारी मुसल्लह अफवाज एक वाहिद इदारा रह गया है जो पाकिस्तान का नजरियात का भी दिफा कर रहा है और सरहदों का भी दिफा कर रहा है।